خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر پادری شکیل اللہ بخش دولت اس مقدس اور مبارک مہینے میں آپ کی خدمت میں کلام کو لے کر حاضر ہوا تاکہ ہم سب کرسمس کی بہت سی خوشیاں جو ہیں وہ دوسرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں، اور جس طرح سے کلام خدا ہمیں نصیحت اور تربیت کرتا ہے اس کے مطابق ہم اس سال کو اپنے روح جان بدن کے لیے روحانی ترقی اور روحانی بیداری کا باعث بنا سکیں۔ آج جس خوبصورت حوالے کا چناؤ میری اور آپ کی نصیحت کے لیے کیا گیا ہے وہ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ کلام خدا کی اس خوبصورت آیت کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے خوشحالی، برکت اور سلامتی کا باعث بنے، آمین۔ آج کا یہ خوبصورت حوالہ جو میری اور آپ کی نصیحت کے لیے پڑھا گیا ہے، یقیناً یہ حوالہ جات خداوند یسوع مسیح کے تجسم ہونے کے بارے میں بہت سے بھید اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور ایسی بہت سی باتیں جو ہیں جو کلام خدا میں انجیل متفاقہ اور یوحنا کی انجیل، جب میں نے انجیل متفاقہ کی بات کی ہے تو متفاقہ سے مراد کے 3 اناجیل جو ہیں وہ متی، مرکز، لوکا، ان کے بیانات آپس میں ملتے ہیں اور ان تینوں کو انجیل متفاقہ کہتے ہیں۔ اور جب یوحنا کی انجیل کی ذکر کیا جاتا ہے تو یوحنا کی انجیل ٹوٹل خدا کے بیٹے کو جو ہے وہ الہی شخصیت خدا ثابت کرتی ہے۔ اور جب ہم اس متی رسول کے انجیلی بیان پر نگاہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں پیدا ہونے کی بہت سی باتیں جو ہیں ملتی ہیں، اور خاص طور پر جب ہم اس بات پر نگاہ کرتے ہیں جس کو آج ہم سیکھنے کی مختصر سے وقت میں کوشش کرنے لگے ہیں کہ مجوسی جو ہیں وہ جب اس گھر میں پہنچے تو انہوں نے 3 بڑے تحائف جو ہیں وہ پیش کیے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تقریباً 12 مجوسی تھے جو پورب سے چلے، اور پورب سے ان کا آغاز جو ہے وہ مشرق انڈیا کے شہر سے ان کا آغاز ہوا، اور انڈیا سے یہ سوغاتیں جو ہیں وہ لے کر چلیں، اور سونا اور لبان جو ہے یہ انڈیا کی بہت بڑی مہنگی سوغاتیں ہیں جو وہ اپنے ساتھ لے کر چلے، سونا بھی لے کر چلے۔ اور جب ہم ان تینوں تحائف پر غور کر رہے ہیں تو یہ اس وقت ماہر فلکیات تھے، اور یہ بڑا ایک مالدار یا بادشاہوں کی حیثیت یہ رکھتے تھے، اور بادشاہوں کے جو تحائف ہوتے ہیں وہ ان کے شانہ شان ہی ہوتے ہیں، اور میرا اور آپ کا نجات دہندہ، خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ جب اس کے دیدار کے لیے یہ جا رہے ہیں، اور یہ ہے بھی بادشاہ، کوئی غریب بھی نہیں ہے چرواہوں کی طرح، تو یہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک اچھا گفٹ جو ہے وہ وہاں سے لے کر چلے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم تحائف کی بات کر رہے ہیں تو کرسمس جو ہے وہ لین دین کا جو ہے وہ مہینہ ہے، یعنی کہ ہم نے گفٹ، تحائف جو ہیں وہ دینے ہیں، اور یہ درس یہ میرا اور آپ کا یا اس
بنائے گئے دنیاوی قانون کے تحت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کلام خدا کا ہے۔ کیونکہ کلام خدا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو باپ نے اپنے بیٹے کو گفٹ کے طور پر اس دنیا میں بھیجا۔ کرسچنیلٹی کی، مسیحی قوم کی ایمان کی بنیاد جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور جب بخش دیے کی بات ہوتی ہے تو بخش دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کوئی چیز دے دینی، گفٹ کر دینی۔ اور ایک گفٹ اسے کہتے ہیں جسے دے کر انسان واپس نہیں لیتا۔ گفٹ کا کبھی تقاضا نہیں کیا جاتا، بخشش کا کبھی تقاضا نہیں کیا جاتا کہ میں نے فلاں شخص کو جو ہے وہ بخشش کی ہے، اس کو میں نے یہ چیز دے دی ہے اور آپ اس کو دے کر واپس نہیں مانگ سکتے۔ یہ کوئی قرض نہیں ہے کہ آپ قرض دے کر واپس لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں۔ باپ نے گفٹ کر دیا بیٹے کو، اس لیے یہ تہوار جو ہے وہ گفٹ کا تہوار ہے۔ اور مجوسیوں نے جو گفٹ لے کر گئے اپنے اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے، تو یہ گفٹ یہ نہ سمجھیں کہ بادشاہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ گفٹ پیش کیے، بلکہ یہ خدا کی رہنمائی میں ان تک یہ ہدایت پہنچی کہ آپ نے یہ گفٹ جو ہیں وہ اس بادشاہ کی نظر کرنے ہیں جو آسمان پر سے تخت و تاج چھوڑ کر آ رہا ہے۔ اور وہ یہ ان تحائف میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانی باپ نے جو ہے جو گفٹ بھیجے تھے بیٹے کی صورت میں، یہ 3 گفٹ جو ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آسمانی باپ نے یہ انسان کے لیے گفٹ بھیجے ہیں، یہ مجوسیوں کے وسیلہ سے ان کو صرف میری اور آپ کی نصیحت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور سونا جو ہے وہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، یعنی کہ وہ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو بادشاہ بنانے کے لیے آیا۔ جس طرح سے بزرگ پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ بادشاہ ہو کر غریب بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ لوگوں کو امیر کر سکے۔ اور یہ پہلا گفٹ جو سونے کی صورت میں جو مجوسیوں نے دیا، یہ باپ کی طرف سے انسان کے لیے گفٹ ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ امیر کرنے کے لیے، بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے آیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے لبان، اور لبان جو ہے یہ کہانت کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیکل میں جو ہے وہ لبان جلایا جاتا تھا خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ یہاں پر بیٹا جو ہے وہ باپ کو خوش کرنے کے لیے اس پوری دنیا کو، اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے بدنوں کو جو ہے وہ ہیکل بنانے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور یہ گفٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ باپ نے گفٹ دیا ہے تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو خوبصورت ہیکل بنا سکے۔ جس طرح سے پالوس رسول کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جب آپ کے اندر لبان جل رہا ہوگا، اس کی خوشبو آپ کے اندر ہوگی، تو تب ہی یہ کرسمس جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کہانت کا کام کرے گا۔ بیٹے نے اس دنیا میں آ کر میرے اور آپ کے بدن کو جو ہے وہ کہانت کے کام کے لیے ظاہر کیا۔ یہ بڑی برکت ہم تک پہنچی۔ اور جلدی سے ایک تیسرا جو مر پیش کیا گیا، یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اس بڑے وعدے کو یاد کرتا ہے کہ اگر وہ مر کر زندہ نہ ہوتا تو میں اور آپ زندہ نہیں ہو سکتے تھے، ہم زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جس طرح سے اس نے کہا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ یہ خدا کے بڑے 3 تحائف جو ہیں وہ باپ کی طرف سے بیٹے کے وسیلہ سے اس دنیا میں آئے، اور یہ 3 تحفے جو ہیں وہ بخشش کے طور پر مجھے اور آپ کو ملے، اور مجوسیوں نے یہ ریپرزینٹ کیے۔ آج ہم نے ان تحائف کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے کہ کیا ان 3 تحائف میں سے کسی ایک تحائف کو میں نے اپنی لائف میں، اپنی گزری ہوئی زندگی میں کرسمس پر قبول کیا ہے خدا کی طرف سے؟
اگر نہیں کیا تو اس سال جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ ان خوبصورت تحائف کو اپنی زندگی میں اپنا کر خدا کے اس خوبصورت گفٹ کو آپ قبول کریں جو بیٹے کی صورت میں اس نے مجھے اور آپ کو بخشا ہے۔ خداوند اس گفٹ کو قبول کرنے کا مجھے اور آپ کو بڑا بھاری فضل بخشے، آمین۔